الحارث عن التیاح عن انس سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یرفع العلم، کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ علم کو اللہ لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچے گا بلکہ بقبض العلماء، علماء کو اللہ قبض کر لے گا۔ تو جس دل میں علم ہے تو اس انسان کو اس علم کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی جسامت کو، اپنے وجود کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَسْقُطُ الْجَهْلُ، اور جہالت زمین پہ چھا جائے گی۔ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، شراب پی جائے گی۔ وَيَظْهَرُ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ تو علم جب اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جہالت کا عام ہو جانا، شراب نوشی، زنا، قتل و غارت اور فتنے فسادات یہ عام ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے پاس علم ہے اس کے پاس انتہائی نایاب چیز ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا، آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین کی ایک قسم اس پانی کو پی کر سبزہ اگاتی ہے، نباتات اگاتی ہے، اور اس نباتات پہ کائنات کی تمام مخلوقات اسی کے ذریعے زندہ ہے۔ اگر یہ ساری زمین نباتات اگانی چھوڑ دے تو سارے انسان، حیوان، چرند پرند سب ختم۔ تو ایسے ایک انسان جس کے پاس علم ہے تو علم کی وجہ سے یہ ساری کائنات، وہی کو بھی حیات کہا گیا ہے، زندگی کہا گیا ہے۔ یہ کائنات زندہ ہے، انسان، حیوان، چرند پرند، کیونکہ اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو جیسے وہ کھانے کے لیے خوراک ہے تو ایسے یہ زندگی بسر کرنے کے لیے، وگرنہ وحشت ہی وحشت، درندگی ہی درندگی، قتل و غارت اور ایک جیسے جنگلی قانون ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی اصول، کوئی باز رکھنے والا نہیں ہوتا۔ جب وحی کا علم جو زندگی بسر کرنے کا قانون ہے، جب یہ نہ ہو پھر لا قانونیت ہوتی ہے، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بیٹی ماں کو، ماں بیٹی کو، بھائی بھائی کو کھا رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ہاتھ ہاتھ کو کھا رہا ہوتا ہے۔ جب یہ علم اٹھ جاتا ہے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو طلبہ کرام یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں سب کو عالم و عامل بنائے، اور پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کو علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وبارک